السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کیپچر ان۔ دعا زارا کیس میں روز بروز نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی، آپ سب نے اس کو بہت پسند کیا، بہت لائک کیا، اور ہوپ سو بہت جلد اس کے 1000 ویوز تو لازمی ہو جائیں گے۔ خیر، اس ویڈیو کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو مزید جو اس کیس میں اپڈیٹس آ رہی ہیں اس میں آپ کو بتانا چاہیے کہ کیا کیا اپڈیٹس نہیں آئی ہیں۔ ایک تو سی ڈی آر رپورٹ سامنے آئی ہے جس کو کال ڈیٹا رپورٹ کہا جاتا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ پھر دوسری خبر یہ کہ زہرا کاظمی کی سالگرہ منائی گئی، بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ میں یہاں تصویریں شیئر کر دوں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی دھوم دھام سے سیلیبریشن کی گئی برتھ ڈے کی، اور بہت اچھا آرگنائز کیا گیا پورا ایونٹ۔ اور جو اینکرز پچھلے 1 سال سے اس کیس کو رپورٹ کر رہے تھے، گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک 1 سال ہی ہوتا ہے، تو اس پورے رمضان میں انہوں نے پوری محنت کی، انہوں نے کیس کو رپورٹ کیا، انہوں نے جا کے شرکت بھی کی، سالگرہ میں شرکت بھی کی انہوں نے، اور انہوں نے انٹرویوز کیے زہرا کاظمی کے والدین کی۔ وہ بہت خوش تھے کہ ہماری بچی ہمارے پاس واپس آ چکی ہے، اور بچی نے بھی کچھ اینکر سے بات کی، انٹرویوز آن دا کیمرہ نہیں دیے، آف کیمرہ باتیں کی کہ آگے آ کے وہ مزید انکشافات کرے گی ظہیر اور اس کی جتنی بھی گینگ ہے اس کے خلاف۔ خیر، اب میں آپ کو بتاؤں تو سی ڈی آر رپورٹ پہلے دن سے سامنے تھی کہ ظہیر اور اس کا بھائی شبیر جس دن کڈنیپ کیا گیا تھا وہ اس بچی کے گھر کے باہر ہی موجود تھے۔ 10 دن پہلے بھی یہ آئے تھے، چکر لگا کے گئے تھے، لوکیشنز میں آئی تھیں یہ چیزیں۔ 10 دن کے بعد بھی یہ چیزیں سامنے آئیں کہ وہ گھر کے باہر تھے۔ اس بچی کو بلایا گیا کہ آؤ میری والدہ تم سے ملنا چاہتی ہے، ظہیر نے کہا، اور یہ شروع دن سے اس کو بلیک میل کرتا تھا کہ اس نے بتایا، اور یہ اس نے جج صاحب کو بیان دیے۔ ایون جج نے دوبارہ تصدیق بھی کی کہ جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل آپ ہوش حواس میں کہہ رہی ہیں، بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔ تو اس بچی نے پھر تصدیق کی کہ واقعی جو میں کہہ رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اب جتنے اس نے انٹرویوز دیے اس نے کہا کہ اب مزید جتنے بھی میں آگے چیزیں کہوں گی وہ آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے۔ اچھا، سی ڈی آر رپورٹ میں آ گیا کہ ان کے پہلے سے رابطے تھے، یہ پہلے سے لوکیشنز وہاں کی موجود تھیں جس کو اگنور کیا گیا تھا پہلے، لیکن اب وہ دوبارہ منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ظہیر کا جو وکیل ہے، اس کا ایک دوست ہے، رائے خرم ہے میرے خیال سے ظہیر کے وکیل کا نام، اس کے دوست نے کار ارینج کر کے دی، اور جو اس کا نمبر بتایا جا رہا ہے وہ وہی کار ہے جس کی تصویریں بھی اس کی وائرل ہو رہی ہیں۔ تو ان تصویروں میں دیکھا جا سکتا تھا کہ اس کے دوست نے، اس وکیل کے، ظہیر کے وکیل کے دوست نے کار ارینج کر کے دی اور اس کو بالا کوٹ میں چھپائے رکھا۔ جب کراچی کی عدالت نے ان کو کہا کہ آپ پیش ہوں کراچی کی عدالت میں، تو بالا کوٹ ان کو چھپائے رکھا اس کار کے ذریعے۔ اب آپ دیکھیں آگے اس میں پیش رفت ہوگی، یہ آگے اب ٹرائل چلنے جا رہا ہے، مزید چیزیں سامنے آئیں گی، مزید اس بچی کے بیان سامنے آئیں گے۔ اب دیکھیں یہ پوری ایک گینگ تھی جو صحافی اتنے وقت سے اس پہ محنت کر رہے تھے، اس پہ زور دے رہے تھے کہ واقعی گینگ ہے، واقعی گینگ ہے۔ حبیبہ کا کیس آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ اس میں بھی گینگ ہے۔ وہ بچی اچانک آتی ہے، اس کے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی ہوتا ہے، وہ آ کے عدالت میں کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ جانے دیا جائے، اپنے والدین کو کہتی ہے میرا نکاح کرا دیں۔ عدالت میں ٹھہر کے اس کی والدہ کو کال آتی ہے کہ جو ہم نے پٹی پڑھا کے اس کو بھیجی ہے آپ کی بیٹی کو، ویسا کا ویسا آپ کریں، اگر آپ نہیں کریں گی تو آپ نتائج آپ خود بھگتیں گی۔ ابھی بھی وہ کیس پروسیڈنگ میں ہے، اس کا ٹرائل چل رہا ہے، لیکن بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھیج دیا گیا۔ اور اس کیس میں بھی یہی ہے کہ بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو آتی ہے چکر لگانے زہرا کاظمی کے کیس میں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بچی بالکل خوش ہے اپنے گھر میں، بڑی دھوم دھام سے سالگرہ منائے گی۔ اس کے والدین نے شکر ادا کیا، انٹرویوز ہیں، انہوں نے انٹرویوز دیے اس کے والدین نے۔ بچی ابھی کیمرے پہ نہیں آ رہی کیونکہ ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ کیس پہ اثر پڑے گا، تو بہتر یہ ہے کہ فی الحال بچی کو انٹرویوز نہ وہ دے، کیمرے پہ نہیں آئے۔ اب ان کے والدین نے شکر ادا کیا کہ ہماری بچی ہمارے پاس ہے، صحیح سلامت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بچی کی حفاظت کرے۔ ان سارے کیسز سے میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہتی ہوں کہ والدین کو سبق سیکھنا چاہیے، وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، وہ دیکھیں ہمارے بچے کیا استعمال کر رہے ہیں، کون سی گیم کھیل رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں۔ گیمز پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، صرف واٹس ایپ میسج پیکج یہ چیزیں نہیں اب ضرورت، گیمز پہ بھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ پب جی دیکھیں، آپ لوڈو دیکھیں، آپ اسی طرح سے اور مختلف گیمز دیکھیں، کال آف ڈیوٹی دیکھ لیں، فری فائر دیکھ لیں، یہ مختلف گیمز ہیں جس میں باتیں ہو سکتی ہیں، یہیں سے دوستیاں شروع ہوتی ہیں۔
پھر بچوں کو پھنسایا جاتا ہے ان کو بیچنے کی نیت سے، اور پھر وہ آگے بھاگ جاتی ہیں. اور پھر جو سامنے آتا ہے، اکثر تو ماں باپ پیچھے بھی نہیں جاتے اپنی بچیوں کے، وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ ان ماں باپ کی عظمت کو بھی سلام ہے، اور یہ بھی حیرت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے پیچھے گئے. انہوں نے جا کے پتہ لگایا. ام حبیبہ کی والدہ بھی اسلام آباد تک گئیں، پتہ لگایا کہ میری بچی کس حال میں ہے. پھر اسی طرح سے مہدی کاظمی صاحب نے بھی ہمت نہیں ہاری. لوگوں نے مختلف نیگیٹو کامنٹس کیے، نیگیٹو باتیں کی، سب کیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھا کریں کہ وہ کن چیزوں میں، کن ایکٹیویٹیز میں ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، کون سی گیم کھیلتے ہیں. اور اس طرح سے مختلف جتنے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اس کے اثرات بھی اتنے نقصان دہ سامنے آ رہے ہیں. والد سے بھی بات کی گئی تو والد مہدی کاظمی نے بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، پچھلے سال بہت دردناک تھا ہمارے لیے، بہت اذیت بھرا تھا، ہم نے بہت جد و جہد کی، آخر ہماری بچی ہمیں مل گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو گینگ ہے یہ سارا ہے وہ تیار رہے، ٹرائل چل رہا ہے تو آگے پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو زہرا کاظمی ہے وہ ایسے ایسے بیان دے گی، حیرت انگیز بیان دے گی ان کے خلاف. جو یہ اینکرز ہیں، چند ایک اینکرز ہیں، آپ دیکھتے ہی ہوں گے، تو روح افزا والے آپ پہچان گئے ہوں گے. تو اس نے ابھی تک وہ بیان دے رہی ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے، میری بات ہوئی ہے، پری سے میری بات ہوئی ہے، اس طرح سے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، اور اس طرح سے. خیر اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جس طرح سے پہلے وہ بڑھ کے مارتے تھے اب مار نہیں سکتے وہ. خیر اپنا خیال رکھیں، اپنا کامنٹ سیکشن میں لازمی فیڈ بیک دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی بر وقت معلومات پہنچ سکے. اللہ حافظ.